السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی: توبوا الی اللہ متابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی آیت کے تحت کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور توبوا الی اللہ متابا، کہ تم سب لوگ، ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور توبہ کریں۔ یہ اتنی باتیں ہم ہر جمعے کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اللہ عز و جل نے بعض انبیاء کرام، مطلب امک نبی، کچھ نبی، ان کے اوپر صحائف یعنی صحیفے، اب صحیفے بھی نازل کیے ہیں، کتابیں بڑی آئی وہ 4 آئیں، اور صحیفے بہت سارے آئے۔ تو صحیفے اور کتاب میں کیا انتر؟ یہ دیکھیے اوپر بڑی بڑی دکھ رہی وہ کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید بھی کتاب ہے۔ پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہوں گے، ایسی چھوٹی چھوٹی، تو اسے کہتے ہیں رسالہ، اور اس میں کہتے ہیں صحیفہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی کتاب کی شکل ہوتی ہے ویسے وہ بھی، لیکن اس سے صحیفہ کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی مکمل نہیں ہوتی، نارمل ہوتی ہے، وقتی طور پر کے لیے ہوتی ہے کہ ابھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور کوئی بات تھی تو یہ اس کے لیے وہ چیز حکم نامہ آیا، اس قوم کے لیے آیا، کبھی سال کے لیے آیا، مہینے کے لیے آیا، وقت کے لیے آیا، وہ صحیفہ ہے۔ میرے حساب سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، چھوٹی چیز، بظاہر چھوٹی لیکن حکم اللہ کا تھا، اس میں بھیجا اللہ ہی نے تھا، لیکن مکمل جس کے اندر سارے قاعدے قانون آ جائے، پرانا بھی آ جائے، نیا بھی آ جائے، آنے والا بھی آ جائے، ہر چیز آ جائے، زندگی کی ضروریات آ جائے، تمہارا ہمارا سونا اٹھنا کھانا بیٹھنا بھی آ جائے، ہماری روحانیت وہ بھی آ جائے، قبر کا معاملہ بھی آ جائے، آخرت کا بھی آ جائے، دنیا میں رہنا ہے تو وہ بھی آ جائے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تب سے لے کر کے وہ مر گیا تب کا بیان وہ بھی آ جائے، وہ سب اس میں نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایک ہی کتاب میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس میں کہ کیا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آپ لوگ گاڑی، کئی لوگ ڈرائیور لوگ ہیں، چلاتے ہیں، اب آپ گاڑی درود پاک پڑھیں، ماہر دیکھو، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات الگ ہے کہ راستے میں کئی جگہ لکھا ہوتا ہے، یہ ایرو دیے ہوتے ہیں نا، اب مان لیجئے مجھے جوناگڑھ جانا ہے تو گاڑی سے جا رہا ہوں، ایرو دیا ہوتا ہے جوناگڑھ اس طرف، اب میں پڑھنا نہیں جانتا اور گاڑی سیدھے لے چلوں
تو اس میں نہ بورڈ کا قصور ہے نہ کسی گورنمنٹ کا قصور ہے، قصور میرا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نے دیکھا نہیں، اس لیے راہ بھول گیا۔ اب قرآن میں ہر چیز ہے، آپ کو آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی راہ اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ وہ ایگزامپل، دوسرا ایگزامپل یہ کہ آپ ابھی تو یہ ڈرائیوروں کے قانون بھی بنے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ پہلے تو لائسنس نکالنا ہے، اس کی ٹریننگ لینا ہے، کہاں ہمیں سٹاپ کرنا ہے، کہاں سے مڑونا، وہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اگر نہیں سیکھیں گے تو دنڈ بھرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں، ہے نا؟ تو اسی طرح سے اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اس قرآن کو، اس قاعدے کو، قوانین کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر کرنا بھی پڑے گا۔ سیکھیں بھی، سمجھے بھی، لیکن کریں نہیں تو پھر ڈن۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یہ ریڈ کلر ہے، ابھی گاڑی نہیں جا سکتی، پیلا ہے، ابھی رکنا پڑے گا، تو ہم پھر بھی اس کو فالو نہ کریں، اس بات کو مانیں نہیں، تو ہمیں دنڈ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، اب کہاں رکنا، کہاں بولنا، کہاں چلنا، کیا کرنا، کیا نہ کرنا، وہ سب بتا دیا ہے۔ اب ہمارے اندر دو طرح کی کیٹیگری ہے، ایک تو وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں پھر بھی کرتے ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جانتے تو ہے نہیں، غلطیاں کرتے بھی جا رہے ہیں اور ان کو آگے جاننا ہے بھی نہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جاننا ہے بھی نہیں، اور ایک چوتھا طبقہ ایک اور ہے، وہ یہ جانتے ہیں نہیں، غلطیاں بھی کرتے جاتے ہیں، سیکھنا ہے بھی نہیں، اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ایسی قوم بھی ہے ہمارے اندر، ایسے لوگ بھی ملیں گے، ہم نے بدھی خبر پڑے مولانا، ایسا کہتے ہوئے سنا ہوگا آپ نے، خبر بدھی پڑے، کرنا کچھ نہیں ہے، سکھائیں تو سیکھنا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ صحیفے کی بات آئی تو بتا دیا یہ کہ صحیفے ایک چھوٹی کتاب ہے، باقی کی 4 کتاب جو بڑی ہے۔ خیر، اور وہ جو ٹوٹل آئی ہے، کچھ کتابیں بھی آئی پہلے اور صحیفے بھی ہے، ان کی تعداد 104 ہے، ان کی تعداد 104 ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مفسرین علماء جب ملتے ہیں تو اس کی تحقیق سے مین چیزیں نکال کے بتاتے ہیں کہ 104 ہمارے حساب سے ہے، اگر کسی کے حساب سے زیادہ ہیں تو زیادہ ہیں، لیکن ابھی ہم 104 مان کے چلتے ہیں۔ اب 104 یاد رکھیے گا، ان میں سے 60 صحیفے ہیں، 60 صحیفے ہیں 104 میں، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر وہ نازل ہوئے 60، اور 30 سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر نازل ہوئے، ٹھیک، اور 10 صحیفے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہوئے۔ تورات اتری وہ تو کتاب ہے، اس سے پہلے 30 صحیفے نازل ہوئے۔ درود پاک پر میرے روم میں ڈال کے اوپر لگا دو کڑی، باقی اس کا رستہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، اور اس کے اترنے سے پہلے تورات نازل ہوئی، اور اس سے پہلے یہ 4 کتابوں سے پہلے جو ہے صحیفے بھی آئے، اس 4 بڑی کتابیں بھی نازل ہوئی۔ اب تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مبین جناب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب میں پھر سے بتاتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، 104 ٹوٹل صحیفے، بچے مدرسے والے خاص دھیان دیں کیونکہ پریکشا میں سوال ہوگا۔ صحیفے کل کتنے؟ 104،
اب اس میں سے 60 صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ ابراہیم خلیل اللہ پر نازل ہوئی. ابراہیم خلیل اللہ پر کتنے؟ 60. اور نہیں 60 شعیب علیہ السلام پر، شعیب علیہ السلام. اور 30 صحیفے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر، اور 10 صحیفے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر، تورات آنے سے پہلے. اب اگلی جو 4 کتابیں وہ قرآن، انجیل، زبور ہے نا، اور قرآن. ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن، مضامین قرآن مجید میں، اور سارے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں. اب سمجھیے بات کو کہ ان سارے صحیفے کا، سارے صحیفے جتنی کتابیں آئیں سب کچھ اس میں کیا تھا، وہ سارا ٹوٹل ملا کر وہ کس میں آیا؟ وہ کل ملا کر. ہم چاہیں کہ بھئی یہ تو الگ الگ بہت ساری کب پڑھ لیں گے، ایک کام کرو ہمیں کوئی ایسی کتاب دو کہ یہ ساری مل جائے اور سارا کا سارا ہمیں ایک میں مل جائے. ایسا کیا ہے؟ ہم کہ ایسے قرآن ہے، وہ قرآن میں آ گیا. آپ سمجھیے بات کو، وہ سارا کس میں آ گیا؟ قرآن میں. اب قرآن میں بھی تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. تو اب اتنا سارا بھی مولانا صاحب ایسا کچھ کرو نا کہ یہ سارا ملا کر قرآن میں آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی قرآن کا بھی سارا ایک میں آ جائے ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں ہے نا، ایسا بھی ہے. ایسا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ سارا مضمون آ گیا ہے سورہ فاتحہ میں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. کس میں آ گیا؟ سورہ فاتحہ میں. اسے سیکھ لیجئے گا. سورہ فاتحہ کم نہ سمجھیں. سورہ فاتحہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے. اگر مان لیجئے میں کہہ رہا ہوں بھئی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا کون سی، سب سے اچھی دعا کون سی جس میں سب کچھ مل جائے؟ کہتے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. آگے کہتے ہیں جی بیماری ہے میری گھر کے اندر، میرے پریوار میں نہیں جا رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا کرو. میں دوسرے بیمار جو آتے ہیں ان کو دم کرنا چاہتا ہوں. کئی لا علاج بیماری والے آتے ہیں کہ جن کا علاج ہے ہی نہیں، ہاسپٹل والے رجا دے دیتے ہیں، چھٹی، اس کو گھر پہ آرام کروا. اس کا کوئی علاج ہے مولانا صاحب؟ سورہ فاتحہ پڑھا کرو. کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جھگڑے بہت ہیں، محبت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھا کرو. کوئی چاہتا ہے مجھے دشمن بہت پریشان کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھا کرو. سورہ فاتحہ آل ان ون کہو تو چلے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ چاہے جو کام کرنا چاہیں سورہ فاتحہ پڑھیں. گھر سے نکلیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، گھر آئیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، رات کو سوئیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، اٹھیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں. اور اتنی مجرب ہے کہ اگر آپ نے اس کا ورد کر لیا، پڑھتے اگر رہے، تو آپ بولیں گے نہیں، آپ مانگیں گے نہیں، صرف سوچیں گے اور اللہ وہ کام کر دے گا. اتنی بڑی. اچھا اب اگر مان لیں کہ کوئی آڑسو ہو میرے جیسا، کہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی تو 7 آیتیں ہیں، ایسا کچھ بتاؤ کہ ایک میں آ جائے، بڑی نہیں چھوٹی سی بتاؤ. چلو وہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ سارا مضمون اگر آپ چاہتے ہو تو ایک میں ہے، جس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب ہے. اب اس سے چھوٹا کرنا ہے بھائی پوری ساری کتابیں آج تک کی وہ آ گئی قرآن میں. آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ پڑھا کرو. یا مولانا યાદ ન થાય પડવા જતા હતા એમાં શું છે પછી મોલાના ઘડી ઘડી બદલ્યા કરે અને અમારે તો મદરસો બી નહોતો. આવી બધી વાતો મારે સાંભળવી પડે. કંઈ વાંધો નહીં, સૂરે ફાતિહા નહીં આવડે ને છોડો. بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا تو پڑھ سکتے ہو نا چلتے پھرتے. اس میں کہاں استاد کی ضرورت ہے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں میرے خیال سے. اور اگر اسے بھی چھوٹا کریں، اس سے چھوٹا ہو نہیں سکتا، پھر بھی ہم کریں، چلے کرتے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب اس سے بھی چھوٹا کچھ ایسا بتا دیں کہ ایک اکثر پڑھو اور سب آ جائے، اور سب آ جائے. وہ سارا مضمون مفسرین علماء مل کر کے لکھتے ہیں کہ سارا جو بسم اللہ کی جو شروعات ہوتی ہے اور شروع میں جو اکثر ہے بے، جس کو کہتے ہیں الف کے بعد کا کون سا ہے؟ بے. اس با میں سب کچھ آ گیا، وہ پڑھا کرو.
اس میں بھی آ گیا. معمولی نہ سمجھیں الف با کو. آپ کہیں گے جی با 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 پڑھتے پڑھتے کیا اسے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نہیں جانتے اس سے کیا ہوگا. با کو چھوڑو، میں الف کا بتاتا ہوں. الف کا بتاتا ہوں. الف کیا ہے؟ با کو چھوڑ دیتے ہیں. با تو بڑی چیز ہے کیونکہ با میں سب کچھ ہے. میں الف بتاتا ہوں الف کیا ہے. ایک بچہ تھا، اس نے سوچا ہم پڑھنے جائیں گے مدرسے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم حدیثیں پڑھیں گے، بخاری شریف پڑھیں گے، ہم پڑھنے جائیں گے، ہم کچھ سیکھیں گے، علم سیکھیں گے. سنا ہے کیونکہ پہلے ایسے بیان ہوتے تھے نا کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلے جاؤ تو رستہ ہو جاتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے تھے، تقریر کرنے والے ہم ہیں، ہم نہیں جائیں گے. جو سننے والا ایمان والا ہوتا ہے وہ پڑھ کر چلا جائے گا. سمجھنے والی بات ہے. ایمان والے ہوتے ہیں اس بات کو مغز میں لے لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر دوڑے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ونکر سماج میں ایک نام بھیلیا شاید نام تھا، کوڑینار شریف میں، جہاں ہما شریف کے بزرگ سیدنا رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ان دنوں سرکار میں جنہوں نے مدرسہ بنایا حبیبیہ دارالعلوم، تو حبیب میاں بابا کی مزار ابھی بھی ہے وہاں. ان کو زیادہ سال نہیں ہوئے، یہی کوئی 50 سال کے آس پاس ہوا ہوگا، 50 بھی میرے خیال سے زیادہ ہوں گے. تو وہ حبیب میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ تھے تب حیات. اور پانی وہاں جو درگاہ کے پاس پل ہے، ندی ہے، تو پل تو ابھی بڑا بن گیا تو ندی ہے وہاں. تو جب بارش آتی تھی تو وہ پوری ندی بھر جاتی تھی اور گاؤں والے گاؤں میں اور ادھر والے ادھر رہتے تھے. اور بڑی بارش ہو، پل تو کبھی 2 دن 4 دن تک پانی ختم نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس طرف سے جو کڑیے، کاریگر، مزدور، جو بھی کام کاج والے آتے تھے، غیر قوم ہو یا اپنے ہو پرائے ہو، سب ادھر درگاہ میں رک جاتے تھے. تو لائٹ وائٹ کا اتنا سسٹم ان دنوں نہیں تھا، فانوس وغیرہ جلاتے تھے. اور حضرت جو ہے چائے پانی کھانا پینا سب رکھتے تھے کہ بھئی بیچارے وہاں پھنس گئے تو اب درگاہ میں سو جاؤ، آرام کرو. تو وہ بھیلیا آپس میں 4 لوگ ایسے بیٹھتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں رات میں. تو ایک بھیلیا جو تھا وہ بولا باپو حق وڑتا تو ہاری کری. باپو نے یہ سویدھا تو اچھی کی ہے پر بیڑی نہ جڑے، یعنی بیڑی نہیں ملتی یہاں. بیڑی گاؤں میں جانا پڑے لینے، یہاں بیڑی کی نہیں ہے مطلب ویوستھا. تو باپو سن گئے. کہا بھلیا ہوں کیا چو، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا باپو دوسرا کچھ نہیں کہتا، بس یہ کہ ساری سویدھا آپ نے دی ہے، لیکن بیڑی ہوتی تو مزہ آ جاتی، سامنے بیڑی گاؤں میں ملے. تو کہ تو کیا من جاتا ہے، جا لے آ بیڑی گاؤں میں سے. ارے باپو اتنا وہ ندی جا رہی ہے، میں تو مر جاؤں، کیسے جاؤں وہاں سے، پور اتنا جا رہا ہے. کہا جا وہ بولنا وہاں جا کے حبیب میاں باپو کی تو مجھے جاوا دے. حبیب میاں بابا نے کہا ہے مجھے جانے دے، بیڑی لینے جانا ہے. اب وہ بھیلیا تھا نا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، اسے حدیث قرآن پتہ نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے باپو ہے کیدھو چھے. کیا پتہ ہوتا ہے اسے؟ باپو ہے کیدھو چھے. آج ہم لوگ کیا ہے، باپو کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتابیں، مسئلہ دیکھتے ہیں. مسئلے کھا گئے ہم کو، ہماری جانکاری تھوڑی یوٹیوب میں کہیں کہ سانبڑی لیں تک એવું થોડું જ મોલાના અમને બધી ખબર છે. હવે ખબરવાળા થા મને ભાઈ રહેવા દે નહીં, ધોતા આવડે નહીં, ખોટે ખોટો મંડાણો. اصل میں ادب ہے نا، ادب میرے بھائیوں، میں سچ بتاتا ہوں، شاید آپ کو مذاق لگے، مذاق نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں الگ رکھو، ادب سب سے پہلے رکھو. ادب سب سے پہلے رکھو. ادب یہی ہے کہ بات کو مان لیں، جھک جائیں. تو خیر وہ بلیا گیا، باپو کیدھو. آج بھی، ابھی تو میرے خیال سے 2001 میں جب میں کوڑینار تھا نا تو وہ زندہ تھا، تب وہ زندہ تھا، حیات تھا. اب پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہ ہے یا نہیں. وہ جاتا تھا ڈیلی، پھر ڈیلی جاتا تھا، باپو کیدھو بیڑی لیوا، پانی پر چل کے جاتا تھا. یہ ادھر ادھر کی کوئی کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کوڑینار شریف میں جا کر پوچھ سکتے ہیں آپ. تو وہ بابا حبیب میاں بابا کون تھے؟ وہ غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کی چھٹی پیڑھی کی اولاد وہاں ہے، رزق اللہ شاہ.
اور رزق اللہ شاہ کی 36ویں پیڑھی میں وہ حبیب میاں بابا تھے. کتنی دور کا کنیکشن ہے مگر نام کام کرتا ہے. تو اگر آپ اور ہم غوث کا نام لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسم اللہ کے با کی بات ہو رہی تھی. اب میں الف کا آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بتایا الف ہے نا. ایک لڑکے نے سوچا ہم مدرسہ جاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. وہ گیا اور استاد سے ملا. استاد نے کہا یہ بڑا مدرسہ ہے, یہاں حدیث سے پڑھائی جاتی ہیں. تو کہا مجھے سیکھنا ہے. تو کہا پہلے الف سیکھ. کیا ظاہر سی بات ہے کہ الف با تو آتا نہیں, تجھے حدیث کیا پڑھائیں. استاد نے کہہ دیا پہلے الف تو سیکھ. کیا بس اتنا کہا. اب وہ بچہ چلا گیا. اب آج بھی مولانا لوگ, آج میری یہاں روزی ہے, پتہ نہیں کب یہاں سے دوسری جگہ جاؤں گا. تو اسی طرح سے علماء سب مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. تو جب تک ان کی روزی ہے پڑھائیں گے, پھر دوسرے گاؤں جائیں گے یا اپنے وطن جائیں گے, ہے نا. تو آج جیسے میں جانے والا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کافی سال بیت گئے. بعد میں وہ مدرسے سے گھر جا رہے تھے یا دوسری جگہ جا رہے تھے, اونٹوں کا سفر. اب پانی رستے میں ختم ہو گیا. حضرت کو لگی پیاس کہ پانی تو ہے نہیں, اب کیا کریں. کہیں ادھر ادھر جنگل میں کوئی ویران ریگستان جیسا ہے, کوئی مل جائے کنواں یا کوئی گھر مل جائے تو میں پانی پی لوں, پیاس سے جان جا رہی ہے. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر ایک نوجوان خوبصورت لڑکے پر پڑی. اسے کہا قریب جا کر کے کہ بیٹا یہاں کہیں پانی ہو تو دو. اس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی آپ عالم دین ہیں اور مدرسہ پڑھاتے ہیں. کہا ہاں مدرسہ پڑھاتے ہیں. تو کہا تو پھر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا پانی ڈھونڈ رہا ہوں. تو پانی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہاں لدا ہوا یہ سامان ہے, اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں کتابیں ہیں. تو کہا اتنا سارا علم لے کر پھرتے ہو اور پانی تلاش کر رہے ہو, مذاق کیوں کر رہے ہو؟ مذاق نہ کریں. آپ کو پانی تلاش کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے, نکالیں پانی. اس نے کہا مذاق نہ کریں, اس میں کتابیں ہیں, فقہی مسائل, حلال حرام, یہ وہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہے, اسے پانی تھوڑے ہی نکلتا ہے. کہا کیوں نہیں نکلتا؟ اب کافی اصرار کے بعد آپس میں بحث ہوئی, نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے وغیرہ. خیر پھر حضرت نے کہا کہ دیکھ بھائی میری جان جا رہی ہے, اور تجھے پانی کہیں پتہ ہے تو ٹھیک, نہیں تو چھوڑ جانے دے, اس سے پانی نہیں نکل سکتا. یہ پڑھنے پڑھانے کی کتاب ہے بھائی, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اب تو بس پانی تو چاہیے ان کو. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں پانی آپ کو دیتا ہوں. اب سننا اس نے کیا کیا. بچوں سنو, میں آپ کو دیتا ہوں نا لکھنے کے لیے کہ اس کو لکھو اور پڑھتے جاؤ. بڑوں کو بھی دیا ہے میں نے, کہا کہ اوپر لکھو الف, نیچے لکھو الف, اس کا مطلب نیچے لکھو ا. ایسے بولو, الف الف ایسے بولو, خالی من میں پڑھو. سنے من نہیں کیا کرا, من نہیں موٹے تھی پیڑ. من کیا ہوتا ہے؟ من میں کیا تو اسکول میں جاتے ہو تو من میں پڑھ لیا کرو. من یہ کوئی جواب ہے؟ من نہیں, زور سے پڑھیں تاکہ آپ سیکھیں. اب سنیے اس نے کیا کیا. اس نے زمین پر اشارہ کیا, زور سے بولا الف. جیسے ہی الف بولا زمین پھٹی, پانی کا چشمہ نکلا. وہ دیکھتے رہ گئے تم کون ہو؟ کہا حضرت پہچانا نہیں مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا وہی بچہ ہوں, میں وہی بچہ ہوں. کہا کون؟ کہا وہی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا الف سیکھ کے آ. میں نے الف اتنا سیکھا ہے, تب سے پڑھ رہا ہوں. اب سوچئے ذرا کہ وہ بچپن سے لے کر یہاں تک الف پڑھتا رہا, ابھی اس نے با نہیں پڑھا, قرآن تو باقی ہے. اگر آپ ایمانداری سے, صحیح پاکی صافی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اگر اسے پڑھیں گے تو اثر اس کا ہوگا, یقیناً ہوگا. آپ کو والدین کو بھی چاہیے کہ بچہ جب صبح میں اٹھتا ہے تو ہم اس کو اسکول جانے کے لیے اس کو نہلاتے ہیں, تیل ڈالتے ہیں, اس کی چوٹی وال دیتے ہیں, اس کے بال کر دیتے ہیں. اسکول جا رہا ہے. اور
مدرسے میں نہ تیل ڈالے گئے، نہ نہائے گا، نہ موڈھا ایسے ہی واسی موڈھے سے چلائے گا، وضو بھی نہیں کرے گا گھر سے نکلے گا تو، حالانکہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ پاک کلام لے کے پاک جگہ جا رہا ہے جو آخرت میں اور قبر میں کام آنے والی ہے۔ آپ بتائیں مجھے اسکول کی ایسی کون سی کتاب ہے کہ جس سے بے وضو چھوا نہیں جا سکتا؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ એવું છે કે ઇંગ્લિશની તમારું નિશાળનું બુક દફતર હોય એને વજુ કરીને અડવું પડે? એમાં કોઈ એવી શરત છે? हालांकि એવું એમાં કરશો તો તમને ફાયદો થશે। वो भी एक विद्या है, एक इल्म है। विद्या मीन्स के इल्म, वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ है, कोई गैरों का नहीं है, याद रखिएगा। उसका भी अदब करें। जितना भी आप पढ़ने लिखने में अदब से काम लेंगे तो कुरान अगर यहाँ आना है तो बच्चे नहा धोकर आएँ, पाक साफ होकर के आएँ, अच्छे से कुरान को सीने से लगा करके आएँ, अदब के साथ उसे पढ़ें, अदब के साथ उसे याद करें, तो उसका सवाब यकीनन होगा और यकीनन उसके फ़ायदे भी होंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने बात बता दी बिस्मिल्लाह वगैरह की। अब क्योंकि ज़कात की बात तो हर बार रह जाती है, आज एक हिकायत बता करके आपको बता दूं खाली, अब कुछ ही मिनट है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में, ज़माना रसूल का है, ज़कात में कंजूसी करने वाले खास सुने और इस बयान को आगे भी बढ़ाएं। खास सुने, ज़कात શું છે? કોઈ ટેક્સ છે? ના, वो ટેક્સ नहीं है, उसे ટેક્સ न समझे। ज़कात અલ્લાહનું દીધેલો એવો ફરજ કે જેના વગર છુટકારો નથી। अब अल्लाह के रसूल के ज़माने में सहाबा का ज़माना है। एक आदमी रोज़ाना फजर की नमाज होती थी पूरी, मतलब आगे रसूल पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा हैं। अब नमाज में सलाम हो गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, इसके बाद आप लोग खड़े होकर भाग जाते हो सलाम के बाद, या बैठते हैं ना? फिर दुआ होगी, फिर थोड़ी देर पढ़ाई होगी, फिर दुआ होगी, फिर सलाम होगा, इस तरह होता है ना? तो वहाँ सलाम नहीं होता होगा, सिर्फ दुआ होती होगी, इतना तो होता होगा ना भाई, है कि नहीं? फजर की नमाज है, रसूल अल्लाह ने इधर सलाम फेरा, इधर सलाम फेरा, जैसे ही सलाम फेरे तो पीछे से एक जना सलाम फेरते ही उठा, सलाम फेरते ही उठा और चला गया, सलाम फेरते ही उठा और चला गया, दुआ के लिए रुका नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सहाबा में आपस में बातें होने लगी कि ये रसूल पाक के पीछे नमाज पढ़ता है लेकिन खड़ा नहीं रहता, दुआ के लिए 2 मिनट देता नहीं है, वो चला जाता है, आखिर क्या बात है? हुजूर तक बात पहुंची, हुजूर से कहा कि वो तो रुकता नहीं है, चला जाता है। जब उस साहब का हुजूर ने कहा ठीक है, हम कल उसे बिठा लेंगे, उसे पूछेंगे। हुजूर ने उसे बिठा दिया। दूसरे दिन फजर की नमाज हुई, सलाम फेरा, वो खड़ा हुआ, कहा बैठ जाओ, उसे बिठा दिया। बिठा करके पूछा, अब हुजूर का सवाल सुनना, ध्यान देना। हुजूर सवाल करते हैं, हुजूर ने क्या कहा? ये लोग जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहता है? ये लोग जो दूसरे बैठे थे, ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम सुबह जल्दी क्यों चले जाते हो, दुआ में क्यों नहीं रुकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? हुजूर कहते मैं तो जानता हूँ, इनको बता दो, मैं तो जानता हूं। समझ में आ रही है ना बात? अब जैसे ही कहा कि ये लोग जानना चाहते हैं, अब उसकी आंख से आंसू आ गए। ध्यान से सुने, उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने कहा आका, ध्यान देना, आका गरीबी इतनी है कि हम 2 मियाँ बीवी हैं, फजर का टाइम कम होता है, सूरज निकल आएगा, घर जाऊंगा, अपने कपड़े उतारूंगा, अपनी बीवी को दूंगा, वो कोने में बैठी होगी, उसे दूंगा, वो पहनेगी, और मैं कोने में चला जाऊंगा, वो नमाज पढ़ेगी। अगर देर कर दूं तो वक्त चला जाए, सूरज निकल आए, मैं राह नहीं देख सकता, दुआ की मेरी बीवी की नमाज पढ़नी है और कपड़ा एक ही है।
નમાજ પડવી છે આકા, પણ કપડું એક જ છે, હું પહેરીને આવું ને મારા ઘરનો માણસ વहाँ अंदर बैठे हुए, मेरे घर की औरत वहाँ कोने में छुप कर बैठी होती है। मैं जब जल्दी जल्दी जाता हूँ नमाज पढ़ के फौरन कपड़े उतार कर उसे दे देता हूँ, वो कपड़े पहन कर मुसल्ले पे आती है, मैं छुप जाता हूँ। ये हालत है आका, गरीबी है। हुजूर रो पड़े, वो भी रो पड़े, साहबा की आंख में भी आंसू। लेकिन अब इसका गम और बढ़ गया और आका से कहा, आका दुआ कर दो ना बरकत की। अब हुजूर का फरमान सुनो, हुजूर ने कहा कि देखो ईमान इसी में है, ईमान इसी में है। विचार करो, 3 टाइम खाए छिए, 3 टाइम खाते हैं, सर पे छत है, बाल बच्चे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी हमारी शिकायत है कि कुछ नहीं है। वहां क्या था? और फिर भी अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? ईमान इसी में है। जवाब सुने हुजूर का, ईमान किस में है? गरीबी में है। समझ में आ रही बात? हालांकि दौलतमंद ऐसा ना सोचे कि तो फिर हम लोग के पास ईमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। असल में बात कहने का मकसद मेरा ये है कि कम हो तो शिकवा न करे। अच्छा, फिर हुजूर ने बहुत कहा, नहीं आका दुआ करो, दुआ करो। आका ने फरमाया बकरी ले आओ, कहीं से एक बकरी ले आओ। बकरी लाए। अब ये तो कहाँ लाया था? बकरी कहाँ लाया? वो रहमत के खजाने के पास लाया है। जो खजाना है वहीं आया, और रहमत का खजाना जो है उसने हाथ उठा दिए, उसने हाथ उठा दिए और हाथ फेर दिया बकरी पर, कह दिया कि अल्लाह इसे बरकत दे। अब जो बरकत हुई है, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे करते करते बड़ी, पहले चले जाते थे, गरीबी थी। ध्यान देना, आज वो लोग जो कहते हैं गाड़ी में जाना है, काम है, फलाना है, ढिमका है, टाइम नहीं, ये टाइम वाले सुने, और माल गिन गिन कर रखने वाले सुने। जो देना पड़ता है ना तो झटके लगते हैं कि ओहो आटली बधी जकात तो आटला बधा पैसा हमारा आमा वही आ जाए, एमा वही आ जाए, तो ते भेगी करी तो वही आ जाए। अगर दिया है अल्लाह ने तो देना पड़ेगा, इसमें क्या? जो अल्लाह का वादा है, तुम दोगे तो 10 गुना अल्लाह और ज्यादा देगा, ज्यादा देगा। खैर, तो पहले तो रुकते नहीं थे, क्यों? क्योंकि गरीबी थी। अब क्या हुआ मालूम है कि बकरियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब मदीने में शिकायत आवे, जैसे एक दूसरे के घर में घुस जावे तो क्यों करे भाई आज की बकरियों ने लोही पिया है। तो अब बेचारा क्या करे कि गांव से दूर जंगल में इसने इलाका ले लिया। अब वो वक्त ऐसा था कि लोग दुआ करते थे कि अल्लाह हमें मदीने में रसूल के पास घर मिले, और इसका घर रसूल के पास था, लेकिन जाना पड़ा दूर। किसने दूर किया? माल ने। माल की वजह से जंगल में गया, मदीने से दूर चला गया। जब दूर चला गया, अब वहां से आता नहीं है, जुम्मे जुम्मे आता था। क्यों? माल बढ़ गया। पहले किसने छुड़वाई? गरीबी ने। गरीबी थी तो आता था, अब नहीं आ रहा है, अब वहां है। ठीक, जब ज़कात लेने का बारी आई और ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज की, तो अल्लाह के रसूल से कहा कि अब माल किसके पास वसूल करे? कहा जाओ उसके पास। अभी तो सब गरीब है, कुछ थोड़ा बहुत होगा सबके पास, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ है, वहाँ चले जाओ ज़कात लेने के लिए। वो लोग गए तो अब देखना जवाब। गए, का हुजूर ने कहा ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज कर दी है, तो 100 में 2.5 रुपया होता है, 2.5% है, तो देनी पड़ेगी, आप अल्लाह के नाम से निकाल दें, ये गरीबों का हिस्सा है, वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। उसने जवाब क्या दिया मालूम है? कितनी था इसे? तो उसने जवाब ऐसा कि इतने इतने होते हैं, इतने बकरे हैं, इतने इसकी भी होती हो। हाँ, ये जो क्रेडिट कार्ड नहीं, ये लोन फोन नहीं करते हैं, बधी की होती है, ध्यान रखिए। तो उसने कहा कि कुछ ओछी कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। वो दौर था, वो साहबाओं का दौर, कम नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल वो साहबा आए, कहा कि नहीं कम नहीं हो सकती। हुजूर से कहा, हुजूर ने कहा कि जाओ उसे इतना कह देना कम नहीं होगी, दे तो ले लेना, वरना बहस नहीं करना, क्योंकि अगर बहस करोगे और उसने इनकार कर दिया कि नहीं देनी तो इस्लाम में से निकल जाएगा, इसलिए बहस नहीं करना। हुजूर ने कहा है कि कम नहीं होगी, इतना कहना। क्या जवाब देता है? उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, खड़ा रहा, जवाब ही नहीं दिया और दी भी नहीं। खैर, वो साहबी है, नाम नहीं दूंगा मैं। अब चले आए, हुजूर से कहा ठीक कोई बात नहीं। हुजूर का जब विसाल का वक्त आया, वो ज़कात लेके पहुंचा, हुजूर ने नहीं ली, वो चले गए, हुजूर का पर्दा हो गया। अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया,
زکوٰۃ لے کے گیا، ابو بکر صدیق نے کہا رسول نے نہیں لی، اب میں نہیں لوں گا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، زکوٰۃ لے کر گیا، کہا رسول نے لے لی، صدیق اکبر نے نہیں لی، میرے ایمان کا کوئی ستیہ ناش کرنا ہے، اب میں بھی نہیں لوں گا۔ انہوں نے بھی نہیں لی۔ عثمان غنی کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ میں اس کے بارے میں اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ حالت تھی۔ آج آپ لوگ بھی اپنا اپنا حساب لگاؤ، جب رمضان آتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو کیا جواب دیتے ہو؟ کیا جواب دیتے ہو؟ کیا کرو گے؟ رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کو منہ نہیں دکھانا آپ کو مجھے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا کہ صرف سیدھے شروع سے ہی زکوٰۃ کی بات کروں گا، تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔